سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کا اپنی قوموں کو اللہ کے احکامات پہنچانا، قوموں کا انکار کرنا، مخالفت کرنا، اور پھر اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے پکڑ کا آنا، اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا تذکرہ مختصر اور بہت سے قوموں کی عادتیں، اخلاقی برائیاں بھی بیان کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم میں ناپ تول میں کمی کا مرض تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر ان کو تاکید کی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، نہیں مانے، اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا، فرعون کا بہت لمبا تذکرہ کیا۔ اسی کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھلائی لکھ، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ، دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر کر فرما۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی۔ دعا قبول کی جائے، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک میرا عذاب ہے، ایک میری رحمت ہے۔ میرا عذاب ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کو میں چاہتا ہوں، جو نافرمان ہے، تمام نافرمانوں کو بھی نہیں پہنچتا۔ بہت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو میرا عذاب پہنچتا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو چاہتا ہوں میں اس کو میرا عذاب پہنچتا ہے، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کا عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب سے بڑی ہے، تو فرماتے ہیں میری رحمت تمام چیزوں کو عام ہے۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ رحمت لکھ رکھی ہے، یعنی تم کو بھی اور تمہارے ماننے والوں کو بھی، بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے لیے بھی رحمتیں لکھی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو اللہ سے ڈرتے، وہ یؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ اس سے کون مراد ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کی اور وضاحت کرتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی امی کی، رسول جو نبی ہیں اور امی ہیں، ان کی اتباع کریں، یعنی دعا مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نعمت ان لوگوں پر مکمل کروں گا جو آخر زمانے میں آئے، جو نبی امی کی اتباع کرے۔ کتنی سعادت مندی کی چیز ہے اگر ہم کبھی بیٹھ کر غور کریں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنے
نبی، محبوب نبی، امام الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ مانگ رہے ہیں حضرت موسیٰ دعا اپنے لیے، اپنی امتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں اس امت کے لیے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ صحیح معنوں میں ہمیں دین کی اہمیت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے والی نعمت کا ہمیں احساس نہیں۔ سچی بات ہے، اگر احساس ہوتا ہماری جینے کا انداز بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو رسول کی، اس رسول کی جو نبی ہے، جو امی ہے، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں کئی صفات بیان اور پھر ان کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داریاں بیان۔ سب سے پہلی صفت رسول، دوسری صفت نبی، آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو نبی شریعت دی گئی۔ نبی تو ہر ایک نبی کو کہتے ہیں جس کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں اور اللہ کا منتخب فرشتہ بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا وہ نبی ہے۔ اور اس میں بڑے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص شریعت سے نوازا، خاص کتاب سے نوازا، ان کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور کیا ہے؟ امی۔ کیا ہے؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ امی اصل میں ام سے ہے۔ ام کے معنی آتے ہیں ماں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا، اس نے ابھی کچھ سیکھا نہیں ہے، ایسے اس شخص کو جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اس کو کہتے ہیں امی۔ یہ امی جو صفت ہے وہ کوئی قابل مدح چیز نہیں، قابل تعریف چیز نہیں۔ دنیا میں جاہل رہنا، جاہل ہونا، پڑھنا لکھنا نہ سیکھنا کیا کوئی تعریف کی صفت ہے؟ تعریف کی صفت ہے؟ بھائی دنیا میں لکھنا پڑھنا کسی سے نہیں سیکھنا، پڑھنے نہیں جانا، لکھنے نہیں جانا اور جاہل رہ کر زندگی گزارنا کوئی اچھی صفت ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، اچھی صفت ہے؟ نہیں۔ لیکن میرے نبی کے حق میں یہ صفت کمال۔ یہ کیا ہے؟ صفت کمال ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ایک حرف نہیں سیکھا۔ اگر کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے، اچھی اچھی باتیں اس سے ظاہر ہو اور وہ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، علم حاصل کیا ہے، تعلیم حاصل کیا ہوا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے، دیکھو اس کے علم کی وجہ سے اس کی یہ صلاحیتیں نکل گئی۔ تو اس کی صلاحیتوں کو منسوب کیا جائے گا اس کی تعلیم کی طرف، اس کی تربیت کی طرف، اس کے اساتذہ کی طرف، اس کے مدارس کی طرف، اس کے اسکولوں اور کالجوں کی طرف۔ کوئی آدمی بڑھتا ہے اور نامزد بنتا ہے، اس کی صلاحیتوں کا دنیا میں ڈنکا بجتا ہے تو اس کی زندگی کی تحقیق کی جاتی ہے، اس کے ماں باپ کا نام ہوتا ہے، اس کے اساتذہ کا نام ہوتا ہے، اس کی پڑھی گئی اسکول کا نام ہوتا ہے، اس کے کالج کا نام ہوتا ہے، اس کو پڑھانے والے اساتذہ کا نام ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں نے اس کے بنانے میں کردار ادا کیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کسی شاعر نے کہا لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے۔ آپ مکہ کے لوگوں کے درمیان 40 سال تک رہے، لوگوں نے آپ کو دیکھا، پرکھا، بڑھتا، جانا، آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ نے کسی سے ایک حرف نہیں سیکھا،
عام آدمی کی طرح آپ زندگی گزار سکتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے, کسی کو پڑھاتے نہیں تھے, کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے. لیکن جب 40 سال ہوئے, نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا. ایک بہک جس کو کچھ نہیں آتا, جس نے کچھ سیکھا نہیں, پڑھا نہیں, تعلیم حاصل نہیں کی, ایک بہک ایسا اعلیٰ کلام بولتا ہے کہ ساری دنیا حیرت زدہ. مکے کے لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور عرب کے علاوہ سارے لوگوں کو عجمی کہتے تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا, یعنی ان کا یہ احساس برتری تھا اور ہونا بھی چاہیے کہ بولنے والے اگر ہے تو ہم, زبان اگر ہے تو ہماری ہے, بولنا اگر آتا ہے تو ہمیں آتا ہے. کیوں؟ باقی عربی زبان زبان ہے اور عربی زبان کے جاننے والے اہل عرب بھی معمولی نہیں تھے. عربی زبان ساری زبانوں کی سردار. یہ وہ لوگ تھے بولنے پر آتے تو پرندے حیرت زدہ رہ جاتے. ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں سال بھر, کتنا سال, ایک دن 2 دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, کہا کہ سال بھر میں بولوں گا, ایک لفظ کو ریپیٹ نہیں کروں گا. کیا قسم کھائی کہ میں سال بھر بولوں گا, کسی لفظ کو دوبارہ استعمال نہیں کروں گا, ریپیٹ نہیں کروں گا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے بولا اور خوب بولا اور پورے سال میں کوئی لفظ ریپیٹ نہیں کیا. عربی کی کتنی وسعت تھی, ایک لفظ 100 مرتبہ بولنے کی ضرورت پیش آئی تو 100 مرتبہ اس کے لیے لفظ بدلا. ایک بات پورے سال میں سینکڑوں مرتبہ بولنے کی ضرورت پیش آئی تو ہر مرتبہ الگ لفظ سے اس مضمون کو ادا کیا. عربی میں کتنی وسعت ہے. تو ایسے بولنے والے ادب کی کتابوں میں اشعار کا ذخیرہ ملتا ہے, جن کو 7 ایسے قصیدے ہیں جن کو کہا جاتا ہے 7 معلقات. یا کہا جاتا ہے 7 معلقات. یہ وہ 7 قصیدے تھے کہ ان شعراء نے اپنے زمانے میں عربی کے وہ قصیدے لکھ کر کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکائے تھے اور کہا تھا کہ کوئی ہے جو اتنا شاندار قصیدے بول سکتا ہے. اتنی زبردست مہارت کی زبان پر, اور آج بھی وہ قصیدے محفوظ ہیں, موجود ہیں. تو ایسے زبان کے جاننے والے, اپنے سامنے پوری دنیا کو گونگا سمجھنے والے اور اپنے مافی ضمیر کو زبردست انداز میں ادا کرنے والے, چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی زبان میں اتنی ماہر کہ دنیا کے بڑے بڑے عقل مند دانش مند حیران رہ جائے. ایک شخص کو امراؤ قیس ایک نام, بہت بڑا شاعر تھا. اس کو کچھ لوگوں نے, ایک آدمی نے, اس کے دشمن نے اس کو پکڑ لیا اور کہیں بیابان میں, جنگل میں, ویرانے میں اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میری ایک آخری خواہش, دنیا کا دستور ہے چاہے کسی بھی زمانے میں ہو, کسی بھی علاقے میں ہو, مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے اور حتی المقدور اس کو پوچھی جاتی ہے اور حتی المقدور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے ٹھیک ہے تم مارنا چاہتے ہو, مجھے مار دو, لیکن میں ایک آخری خواہش ہے. کہا بولو. کہا کہ بھائی میں ایک شعر کہتا ہوں, میرے مرنے کے بعد میری بچیوں کو وہ شعر کا ایک مصرع پہنچا دو. شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں, تو ایک مصرع اس نے کہا کہ یہ مصرع میری بیٹیوں کو پہنچا. تو اس نے ایک مصرع کہا, قتل کر دیا. اس نے سمجھا کہ معمولی بات ہے. وہ مصرع جا کر اس نے بیٹیوں سے کہا, ان بیٹیوں نے فوراً اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع لگا دیا. اس مصرے کا اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اے امراؤ قیس کی بیٹیاں, کہ تمہارے باپ اتنا آدھی بات تھی, تو آدھی بات انہوں نے لگا دی.
ان اباکما قد قتل والقاتل لدیکما، کہ تمہارا باپ قتل ہو چکا ہے اور مارنے والا تمہارے سامنے موجود۔ کیا ذہانت تھی، کیا زبان دانی تھی۔ کوئی مضمون لکھنا، کوئی ٹاپک پر بات کرنا نثر کے انداز میں جیسے ہم بولتے ہیں آسان ہے، لیکن اس کو اشعار کی شکل میں لکھنا، نظم بنانا، یہ معمولی کام نہیں۔ تو اہل عرب کی مہارت یہ تھی، ان کو نثر پر یہ قدرت تھی، نظم پر یہ قدرت تھی، ہزاروں اشعار کو ایک مرتبہ سن کر یاد کرتے تھے۔ تو ایسے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ اس میں 40 سال تک زندگی گزارتے ہیں، اور 40 سال تک کوئی آپ کی تقریریں نہیں ہیں، اشعار نہیں ہیں، آپ کے خطبات نہیں ہیں، اور سادہ سیدھا زندگی گزارتے ہیں، اور ایک بیک راتوں رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام نبوت آتا ہے، آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، اس فصیح اور بلیغ انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ تھے امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے ایک لفظ حاصل نہیں کیا، لیکن جب منہ کھولا تو ان کے دریا بہا دی۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تذکرہ کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل۔ میں اپنی نعمت عطا کروں گا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو آئندہ آنے والے زمانے میں اتباع کریں گے رسول نبی امی۔ اور یہ وہ نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ اللہ نے تورات میں کیا، جن کا تذکرہ اللہ نے انجیل میں کیا، چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ سے یہ گفتگو تھی، اس لیے تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، اگریمنٹ بنایا، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے ہم نے یہ معاہدہ لیا، کیا لیا؟ کہ ہم تم کو کتاب عطا کریں گے، شریعت عطا کریں گے، نبی بنا کر بھیجیں گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہارے زمانے میں ایک رسول آئے گا وہ تمام کتابوں کی تصدیق کرے گا، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی شریعت کو چھوڑ، اپنے احکامات کو چھوڑ، اپنی خاص پہچان کو چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ انبیاء سے کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لوگ پہلے اس نبی پر ایمان لاؤ، امام الانبیاء، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو، اشاعت دود میں اس کا ساتھ دو۔ یہ عام امتوں سے نہیں کہا گیا، کس سے کہا گیا؟ نبیوں سے کہا گیا۔ تمام انبیاء کی تمام کتابوں میں جتنی آسمانی کتاب ہیں سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تورات کے بارے میں خود قرآن کریم میں فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو اللہ نے کتاب دی وہ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا تذکرہ اس طرح صاف صاف تھا۔ آج تورات اور انجیل کو بہت بدل دیا گیا، اس میں بہت تحریفیں ہو گئی، لیکن اس کے باوجود، اتنی تحریف ہونے کے باوجود آج بھی اگر تورات اور انجیل کو اٹھا کر دیکھا جائے گا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ کا تو ہے ہی، آپ کے صحابہ تک کا تذکرہ موجود ہے، حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان و علی کا تذکرہ موجود، اور آپ کا
پیدائش کی جگہ لکھی گئی ہے، آپ کہاں ہجرت کریں گے، آپ کے اخلاق کیا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اور آزمانے کے بعد آپ پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات میں یہ صفات دیکھی تھی، لہذا ہم نے پڑھا، جو صفات آپ نے پائی ہم آپ پر ایمان لاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اولو العزم صحابی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت لمبی عمر دی، اور آپ نے ایک لمبا عرصہ یہودیت اور نصرانیت میں گزارا، یہودیت کا علم حاصل کیا، نصرانیت کا علم حاصل کیا، بعد میں آخری زمانے میں لوگوں نے قید کر لیا تو غلام بن کر مدینے آئے، اور مدینے جب آئے یہودی کے غلام تھے، اس یہودی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا۔ یہ اپنی 300 سالہ زندگی، آپ کو 300 سال سے زائد عمر ملی تھی، وہ 300 سال کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آپ نے گزاری۔ جب تذکرہ سنا تو اندر سے خوش ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ پہلی دفعہ پہنچے تو کچھ کھجور لے کر گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ صدقہ کی کھجور، آپ نے دیے اور لوگوں نے تقسیم کر۔ دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہدیے کے کھجور، اللہ کے نبی لیے، اس میں سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا، کہا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ یہ لکھا تھا تورات میں کہ ایک نبی آئے گا اور اس کا پیدائش مکہ ہوگی اور ہجرت کی جگہ کھجوروں والی ہوگی، کھجوروں والی سرزمین ہوگی، یعنی مدینہ ہوگی، اور پھر وہ صدقات نہیں کھائیں گے، صدقات کو نہیں کھائیں گے، اور وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ تو پہلے دن صدقہ لا کر دیا، آپ نے کھایا نہیں تو ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن ہدیے کے کھجور لائے، آپ نے کھا لیا، کہا کہ دوسری پوری ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس میں تذکرہ تھا کہ آپ کے پیٹھ پر مہر نبوت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کر لیا کہ یہ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے چادر ڈھیلی کر دی، مہر نبوت دیکھ لیا تو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ایک ایک چیز تورات اور انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی گئی۔ تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں۔ اس کے آگے اور بہت سی صفات اللہ کے نبی کی اور پھر ان کے ماننے والوں کی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی، تو کل اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت پر شکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر مطالبے کے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔